اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ آج کی یہ دوسری مجلس ذکر سید الشہداء ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کریں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اوصاف ائمہ اور اوصاف شیعہ ہے، اور ہم نے کل کی مجلس میں جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے، وہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ایک معیار دیا اپنے نمائندے، اپنے طرف سے بھیجے جانے والے ہادی کے لیے کہ دیکھو جو بھی ہماری طرف سے ہوگا، کہ جس کو ہم چن کر انتخاب کر کر تمہاری اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجیں گے، اس میں کچھ صفتیں ہوں گی۔ ان صفتوں میں سے دو صفت یا دو شرط کہہ لیجئے شرائط میں سے کہ جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 نے بیان فرمایا، وہ ہے ایک علم اور ایک جسم۔ یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا وہ علمی اعتبار سے مضبوط تر اور جسمانی اعتبار سے قوی تر ہوگا۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ مجلس میں قدر استطاعت اس صفت پر روشنی ڈالی اور بیان کیا کہ بعد رسول ہمیں کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو علمی اعتبار سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ہم پلہ ہو یا ان کی نظیر ہو۔ اور آج ہم اسی صفت علم کو مزید بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی لیے ہم نے سورہ رات کی آخری آیت نمبر 43 کا سہارا لیا کہ جس میں خداوند عالم اپنے حبیب رسول مقبول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اس وقت کہ جب لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، رسول خدا کی رسالت اور خود ذات رسول مقبول کو جھٹلا دیا، تو دلاسا دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کل، اے حبیب کہہ دیجئے ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفی باللہ شہیدا، کہ اللہ کافی ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں رسول برحق ہوں، اور کون کافی ہے اس گواہی کے لیے؟ ومن عندہ علم الکتاب، اللہ اکبر، اور وہ کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے،
ایک اور آیت میں آیا ہے کہ جس کے پاس من الکتاب علم کے کتاب خداوندی کا جز علم ہے. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ عندہ ممن عندہ من الکتاب کہ جس کے پاس کتاب کا مختصر ترین علم ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر ارشاد ہوا ومن عندہ علم الکتاب کہ جس کے پاس کتاب الہی کا مکمل علم ہے، وہ کافی ہے میری گواہی کے لیے. اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو چیزیں قابل ذکر نظر آتی ہیں. ایک تو وہ کہ جو اتنے کمال کی بلندی کو پار کر چکا کہ اب اللہ اپنی گواہی کے ہوتے ہوئے اس کی گواہی کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جہاں میں تمہاری گواہی کے لیے کافی ہوں، وہیں پر وہ بھی کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یقیناً سوائے ذات امیر المؤمنین کے اور ائمہ علیہ السلام کے یہ روایت کے جملے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کتاب اصول کافی یا تفسیر کوفی یا تفسیر عیاشی یا دیگر تفاسیر اور کتب معتبر ہمیں چیخ چیخ کر یہ صدا دے رہی ہیں کہ دیکھو جو علم کتاب کا مصداق ہے وہ یا تو علی ابن ابی طالب یا اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ آپ دیکھیے پہلی بات کہ ذات علی علیہ السلام علمی اعتبار سے کتنے بلند ہیں کہ اللہ ان کو یہ مخاطب کر کر کے رہا ہے کہ دیکھو جہاں میں سرور کائنات کی گواہی کے لیے کافی ہوں وہیں تمہاری گواہی بھی کافی. اور یہ کیوں کر، یہ دوسری بات، یہ کیوں کر، یہ اس وجہ سے کہ آیا علم الکتاب، آپ کے پاس کتاب کا علم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 247 کہ خداوند عالم کو نمائندہ وہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا. سورہ رعد آیت نمبر 43 خداوند عالم کے ساتھ گواہی دینے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے جس کے پاس علم ہو. یعنی علم کوئی عام چیز نہیں، علم حیات ہے، علم زندگی کا نام ہے، علم کمالات کا نام ہے، علم نجات کا نام ہے، علم ہدایت کا نام ہے، علم صراط مستقیم کا نام ہے. جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں فکری موت ہوتی ہے، اور جہاں فکری موت ہوتی ہے وہاں خدا کا عذاب ہوتا ہے. مولا متقیان جو نمائند الہی قرار پائے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ شرط یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس ایسا علم تھا کہ جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ کتاب اصول کافی باب حجہ کی دوسری روایت جو نقل کی روایت ابی منصور حازم نے، چھٹے امام کے صحابی، بہت ہی قریبی ترین شخصیت، ابو منصور حازم، ابو منصور کنیت، حازم ان کا لقب. عجیب روایت ملتی ہے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رہے، ہمارا موضوع کیا ہے، پہلی صفت اور شرط ہم نے کیا بیان کی، اور یہ روایت. ابو منصور حازم آتے ہیں، چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی کوئی بات چل رہی تھی جس بات کو اقتباس کے طور پر روایت نے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا جب ہم نے یہ پہچان لیا، اللہ اکبر، جب ہم نے یہ جان لیا علم کی وجہ سے کہ ہمارا کوئی صانع ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی معبود ہے، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کی رضا، اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی کو جانیں، تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں اور ان باتوں کو جان کر جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے خود کو بچائیں. اس لیے کہ عقلی قاعدہ ہے، شکر المنعم واجب عقلی قاعدہ ہے کہ جو آپ کو نعمت دے رہا ہے، جو آپ کو زندگی دے رہا ہے، جو آپ کو زبان کا ذائقہ دے رہا ہے، جو آپ کو قوت سماع، قوت بصارت، قوت شامعہ، قوت لامعہ عطا کر رہا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کرو.
ابو منصور حازم کہتے ہیں مولا جب ہم نے پہچان لیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، تو لازمی ہے کہ ہم یہ بھی پہچانیں کہ اس کی رضا خوشنودی کس چیز میں ہے، اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ اور مولا جب اس پاک پروردگار نے ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا تو ہم پہچان گئے یا تو اب کوئی وحی ہم پر نازل ہوگی یا کوئی رسول ہمیں بتلائے گا کہ اس کی ناراضگی خوشی کیا ہے۔ ہم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ ساری باتیں ہیں علم کی، کہ ابو منصور حازم جو حق تک پہنچے، صراط المستقیم مصداق علی ابن ابی طالب تک پہنچے، ان تک رسائی ہوئی علم کی وجہ سے۔ ایک ایک مرحلے کو پار کر کر آ رہے ہیں اپنے مدعے کی جانب۔ فرمایا مولا جب ہم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی نمائندہ جس کو رسول کہتے ہیں وہ ہم تک پہنچے گا، اور ہم نے دیکھا سرور کائنات رحمت العالمین ہمیں بأحسن خوبی طریقے سے بتلایا گا کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ابو منصور کہتے ہیں کہ مولا جب میں نے لوگوں سے یہ باتیں کہیں تو میں نے لوگوں سے کہا بتلاؤ کہ سرور کائنات کے بعد کون ہے کہ جو ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکالے، جو ہمیں بتلائے کہ دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، کون ہے جو ہماری رہنمائی کرے؟ کسی نے کہا کہ قرآن ہے، قرآن صامت، قرآن مجید۔ تو جناب ابو منصور حازم کہتے ہیں کہ مولا میں نے ان سے پوچھا اگر قرآن صرف تنہا قرآن کافی ہے حجت الہی کے طور پر، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے زنادیق موجود ہیں، ہمارے سامنے کافر موجود ہیں، ہمارے سامنے مشرک موجود ہے، ہمارے سامنے مختلف افکار کے حامل مختلف افراد موجود ہیں، اور وہ قرآن سے کلام کرنا چاہتے ہیں لیکن قرآن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ قرآن خاموش ہے ظاہری اعتبار سے، کلام جواب نہیں دے رہا۔ تو بہت ایک لطیف اور حسین جملہ کہا جناب ابو منصور حازم نے کہ مولا میں نے ان سے سوال کیا کہ کون ہے جو قرآن کو قیم کرے؟ قیم کہتے ہیں کہ ایک چیز جو صحیح ہو لیکن وہ واضح نہ ہو، یعنی صحیح ذاتاً ہے لیکن واضح دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کون ہے جو قرآن کی دلیلوں کو واضح کرے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں شخص ہے، کسی نے ابن مسعود کا نام لیا، تو کسی نے کسی اور کا نام لیا۔ تو میں نے پوچھا بتاؤ کیا یہ سب وہ لوگ جن کا تم نام لے رہے ہو قرآن کا کلی اعتبار سے علم رکھتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کوئی کسی اعتبار سے علم رکھتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے کسی جز کا، کسی حصے کا، کسی ٹکڑے کا علم رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میں ہوں وہ جو کل قرآن کا، چاہے وہ تعویل کا مرحلہ ہو، چاہے وہ معنی کی مشاکل ہو، چاہے وہ تنزیل کے بارے میں رہنمائی کرنی ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، جز ہو، سورہ ہو، رکوع ہو، آیت ہو، سورہ ہو، کل قرآن کا علم رکھتا ہو، یہ دعویٰ دار ہمیں کوئی نظر نہیں آتا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے، جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میں ہوں وہ کہ جو قرآن کا پورا علم رکھتا ہے۔ پس مولا میں نے پہچانا کہ بعد رسول قرآن حجت ہے، اور اس حجت کو واضح کرنے والا ایک اور حجت اور خدا کا نمائندہ ہے، اور وہ صرف ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب ابو منصور حازم نے قرآن کی اس آیت کو کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کی تفصیل کو بیان کیا، مصداق کو بیان کیا علم کے ذریعے سے، کہ سوائے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جو یہ کہے کہ میرے پاس قرآن کا مکمل علم ہے۔ میں ہوں جو قرآن کو جانتا ہے، میں ہوں جو قرآن کے حقیقی معنی سے آشکار ہے،
پھر چاہے وہ آیت جنگ میں اتری ہو، حضر میں اتری ہو، سفر میں اتری ہو، دن میں اتری ہو، رات میں اتری ہو، میں ہوں کہ جو قرآن کے تمام معنوں سے آگاہ اور واقف ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک نحوی عالم کی زبانی ملتی ہے کہ جب ایک نحو کے عالم، نحو وہ علم جو قرآن، وہ علم جو عربی لغت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، نحو کا علم، ایک نحوی عالم سے جب پوچھا گیا کہ بتلاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ذات علی علیہ السلام ہی حق بجانب ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بعد سرور کائنات جو جانشین رسول ہونے کا حق رکھتا ہے وہ کوئی نہیں مگر یہ کہ علی علیہ السلام کے۔ اب دیکھیے گا آپ کہ کس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے اندر وہ شرط جو اللہ کی طرف سے ہے علم، اس کے ذریعے سے پہچانا اس نحوی عالم نے۔ نحوی عالم نے کہا کہ میں چونکہ نحو کا علم رکھتا ہوں، یعنی وہ علم نحو کہ جس کے ذریعے سے عربی زبان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نحو میں ایک قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ اسم اپنی دیگر قسموں سے جو کہ فعل اور حرف ہے ان سے افضل ہے۔ اسم افضل ہے، کس لیے فعل اور حرف سے؟ اس لیے کہ اسم کسی کا محتاج نہیں۔ جب ایک جملہ بنایا جائے، جب بھی ایک سینٹینس، ایک جملہ بنایا جائے، ایک کلام کہا جائے، تو تنہا اسم صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کلام بن جائے، وہ سینٹینس بن جائے، وہ معنی آور جملہ بن جائے، جبکہ ہم فعل اور حرف میں یہ نہیں دیکھتے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ اسم افضل ہے فعل سے بھی اور حرف سے بھی۔ اسی طرح سے میں نے اسی قانون کو بعد سرور کائنات اپلائی کیا، ہر ایک پر منطبق کیا کہ دیکھوں کون ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو ذات میں اپنی مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں، جو سب سے الگ ہے۔ جب میں نے اس بات کو دیکھا تو مجھے صرف اور صرف علی علیہ السلام تنہا نظر آئے جو کسی کے محتاج نہیں، اور ایک عجیب جملہ کہا کہ کلو یحتاجون الی علی ابن ابی طالب والعلی ابن ابی طالب لا یحتاج الی غیری، کہ سب کے سب محتاج ہیں علی علیہ السلام کی جانب، اور کوئی محتاج نہیں، اور نہیں محتاج مولا متقیان کسی کی جانب۔ کیوں؟ علمی اعتبار سے، کہ وہ علم جو اللہ نے رسول خدا کو، وہ علم جو اللہ نے مولا علی کو عطا کیا، اس کی وجہ سے پہلی شرط یا صفت یا وصف کے لیجئے اوصاف آئمہ میں سے وہ ہے علم۔ اور یہی علم ہمیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی زندگی مبارک میں نظر آتا ہے کہ کتاب اصول کافی باب التوحید کہ وہ سخت ترین مراحل اور وہ ادوار چھٹے امام کے زمانے کے، کہ جب علم مزید پروان چڑھ رہا تھا، مختلف فکریں، مختلف آوازیں مختلف جگہوں سے بلند ہو رہی تھی، اور انہی آوازوں میں سے، انہی شبہات میں سے، انہی وسوسوں میں سے ایک شخص جو شام کا تھا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کتاب التوحید، باب التوحید اور کتاب الکافی۔ ایک شامی ایک غیر معقول عقیدہ لے کر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ عقیدہ رکھتا وہ، اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا نام ابن ابی اوجا، ابن ابی اوجا چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ جو دنیا ہے، مادی دنیا، اس کا کوئی صانع اور خالق اور مالک نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ جب اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں تو پھر ہماری عبادتیں، ہماری ریاضت،
اور یہ ثواب اور جزا اور عقاب و سزا سب بے معنی ہے، یہ سب عبث کام ہے۔ توحید پر حرف آ رہا تھا اس زمانے میں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں مختلف صدا اٹھتی ہیں، مختلف آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ کیوں ہو گیا، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسے کس وجہ سے ہو گیا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت کو ترک کر دیا اور مادی اعتبار سے جو دنیا ہمیں دکھ رہی ہے اس کی گرد و غبار میں ہم مبتلا ہو گئے۔ چھٹے امام نے بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی واضح طریقے سے، مختصر جملوں میں اس کے عقیدے کو باطل کر دیا اور زمانے والوں کو بتلا دیا، دیکھو ایک امام جس کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ توحید اور رسالت کا محافظ ہوتا ہے، وہ دین کا محافظ ہوتا ہے، وہ ہم ہیں۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ اب آپ سماعت فرمائیے کہ کس طرح سے مولانا نے اپنے علم کے ذریعے سے ابن ابی اوجہ کے باطل اور فاسد عقیدے کو باطل کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ فرض کر لو، اگرچہ روایت بہت طویل ہے لیکن میں روایت سے بہت ہی مختصر کے ساتھ اہم جملے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر فرض کر لو کہ اللہ موجود ہے جو کہ ہے، تو اس صورت میں ہم اہل توحید جو خدا کو یکتا اور واحد مانتے ہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں، لیکن تم خسارے میں ہو اس لیے کہ تم خدا کو نہیں مانتے۔ اور اگر فرض کر لو جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح ہے کہ خدا نہیں ہے، تو ہم اہل توحید خسارے میں نہیں اور تم بھی خسارے میں نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں ہم کسی بھی اعتبار سے خسارے میں نہیں، ہم اہل توحید کسی بھی اعتبار سے نقصان میں نہیں، لیکن تم ضرور نقصان میں ہو۔ اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں بھی خطرے کا اندیشہ ہو اس بات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو لا محالہ یہاں پہ عقل جو تمہارے درمیان تمہارے مطابق حجت ہے، پیمانہ ہے حق و بات کو سمجھنے کا، وہی عقل ہمیں کہہ رہی ہے، وہی عقل تمہیں متوجہ کرا رہی ہے کہ دیکھو عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو حذر سے خطر سے بچاؤ، تو یہاں پہ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ تم توحید پرست ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا ہے اور یہ فرض کر لیں کہ خدا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اہل توحید نقصان میں نہیں ہیں۔ اگر خدا موجود ہے تو ان کی عبادتیں قبول ہوں گی، لیکن تم خسارے میں ہوگے، اور اگر یہ مان لیں کہ خدا نہیں تو ہم خسارے میں نہیں۔ لہٰذا عقلی اعتبار سے ہم خسارے میں نہیں ہیں، خسارے میں تم ہو۔ اور پھر مولا نے ایک اور استدلال ابن ابی اوجہ سامنے رکھا کہ جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ وہ جس سے کلام کرنے آیا تھا وہ حجت الہی تھا، وہ مفترض الطعام من اللہ تھا، وہ علم لدنی کا حامل تھا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ فرض کرو تمہارے ہاتھ میں ایک تھیلی ہو اور اس تھیلی میں ہیرے موتی ہوں، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ اس تھیلی میں ہیرے موتی ہیں اور تم ہیرے موتیوں کو نہیں جانتے ہو، تو تم یہ کہہ دو گے کہ تھیلی میں ہیرے موتی نہیں ہیں؟ اس نے کہا مولا میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ایک چیز تھیلی میں ہیرے موتی کی صورت میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ الگ بات ہے۔ تو مولانا نے فرمایا پس ثابت ہوا کہ اگر تم خداوند عالم کے وجود سے بے بہرا ہو، خداوند عالم کے وجود کا علم نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم کا وجود بھی نہیں۔ تمہاری جہالت سے خدا کے وجود پہ کوئی ضرر نہیں پہنچتا، یہ جہالت تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ جب یہ علم استدلال مولا کا اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تڑپ اٹھا، لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ جس سے وہ کلام کر رہا تھا وہ علم الہی، علم لدنی کا حامل تھا۔ ہاں زین محترم، یہ تھے اوصاف ائمہ، یہ ہے من شروط الائمہ، وہ ہے علم، اور یہی وصف، یہی صفت ائمہ نے چاہی کہ ان کے چاہنے والوں کے اندر بھی آئے۔
اسی لیے کتاب اصول کافی پہلی جلد باب فضل العلم والمتعلم میں چھٹے امام نے حدیث نقل کی. امام نے فرمایا کہ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی علم کی حصول کے لیے گھر سے نکلے گا تو خداوند عالم اس کے راستے کو جنت کے راستے سے ملا دے گا. اور اس کے علاوہ مختلف ہمیں احادیث اور روایتیں ملتی ہیں ائمہ کی زمانی کہ جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ائمہ تو عالم ہے، علم دوست ہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم علم سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہو. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان فرمایا کہ علم یعنی زندگی ہے، علم یعنی نجات ہے، علم یعنی ہدایت ہے. جہاں علم نہیں ہوتی وہاں زندگی نہیں ہوتی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں نجات نہیں ہوتی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں ہدایت نہیں ہوتی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں برکت نہیں ہوتی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں رضا الہی نہیں ہوتی. تو آج ہم یہ کس طرح سے علم سے دور رہ کر برکت مانگ رہے ہیں، علم سے دور رہ کر صحت مانگ رہے ہیں، علم سے دور رہ کر نجات مانگ رہے ہیں، علم سے دور رہ کر ہم شفاعت مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ وہ تعلیمات جو ہمارے ائمہ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے علم کی صورت میں، ان سے ہم اپنے آپ کو بہرمند کریں، اپنے آپ کو مزین کریں. جبکہ ہمیں دکھتا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے اس زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ وہ تعلیمات جو ہمارے ائمہ ہمیں دے کے گئے علم کی صورت میں، چاہیے تھا کہ ہم ان کو اپناتے، ہمارے دیگر ان کو اپنا رہے ہیں. ہاں حسین محترم، دوسری مجلس ماہ محرم الحرام کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مدینے میں ایک عجیب و غریب ندا بلند ہوئی. ایک ایسا فرمان جاری ہوا، ایک ایسا حکم ہوا کہ جس کو سننے کے بعد اہل مدینہ تڑپ اٹھے. اور وہ فرمان یہ تھا مولا حسین علیہ السلام کا کہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. بہت مشکل تھا میرے مولا حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا، اس لیے کہ مدینے سے بہت یادیں وابستہ تھی. مدینے میں جد مولا رسول خدا کی لحد سے الوداع کرنا، اپنی ماں زہرا کے لحد سے ودا لینا، اپنے بھائی حسن سے ودا لینا بہت مشکل تھا میرے مولا حسین کے لیے. لیکن جانتے تھے کہ کربلا میں امتحان حسین ہے، کربلا میں آزمائش صبر حسین ہے. مولا حسین نے حکم دیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑیں گے، مکے کی جانب کوچ کرنا ہے. ایک فہرست تیار کی کہ کون کون ہے جو حسین غریب کربلا میرے مظلوم مولا حسین کے ساتھ چلے گا. فہرست تیار ہوئی، نام آیا عباس، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. نام آیا اکبر، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. نام آتے گئے قاسم، نام آتے گئے بنی ہاشم کے بعد بنی عقیل کے، بنی جعفر کے. مولا کے چاہنے والوں کے جب نام آئے تو ایک وقت وہ آیا کہ جب نام آیا زینب کبریٰ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی. ارے ام کلثوم، ارے اماں فضا،
اے دختر نیک اختر سکینہ. لوگ گھبرا اٹھے, تڑپ کر کہنے لگے مولا مولا آپ سفر کو جا رہے ہیں, مولا آپ ان مستورات کو لے کر کیوں جا رہے ہیں, مولا زمانہ با وفا نہیں, ایسا نہ ہو آپ کے مستورات کے ساتھ کوئی گستاخی ہو جائے. تڑپ کر میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میری مستورات کا امتحان لیا جائے. یہ بات واضح نہ ہوئی, یہ بات اس وقت آشکار ہوئی کہ جب 11 محرم کو بے مکنا اور چادر بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا حسین کے سوا کوئی غم نہ ہو. ہاں رونے والو, ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے مظلوم مولا حسین نے کہا کہ ہم اپنے نانا کی لحد سے الوداع لیں گے, چلے ہیں غریب کربلا, نانا کی لحد پر آئے ہیں. کتاب لحوف میں ملتا ہے, دیگر مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے. ایک دفعہ مولا حسین نے خود کو نانا کی لحد پر گرا کر کہا نانا نانا بہت مشکل ہے حسین کے لیے مدینے کو ترک کرنا. نانا آپ جانتے ہیں کہ حسین کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے. نانا آپ جانتے ہیں حالت طفلی میں جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اللہ جانے کس طرح سے وداع لیا اپنے نانا سے. روایت کے جملے ہیں غریب کربلا ایک دفعہ اپنی ماں زہرا کی لحد پر آتے ہیں, ایک انداز میں اس انداز میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماں کی لحد پر گرا دیا. لحد پر گرانے کے بعد کہا اماں دعا کرو لحد پھٹ جائے, قبر کھل جائے, حسین تم سے جا ملے. اماں حسین کے لیے بہت مشکل ہے اپنے اہل و حرم کے ساتھ نکلنا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بعد شہادت حسین میرے اہل و حرم کو کوفہ سے شام بے مکنا اور چادر پھرایا جائے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ای منقلب ینقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ 14 معصومین کا, پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا, پالنے والے تجھے واسطہ بالخصوص مظلومت سرکار ابی عبداللہ مولا حسین علیہ السلام کا. ہمارے اس قلیل سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پالنے والے جہاں کئی بھی مومنین زہرا اکیڈمی مدرسے کے پلیٹ فارم سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں, ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے اس وبا عام کرونا سے ہم سب کو محفوظ فرما. پالنے والے ہمارے ممبر عزادار اور عزادار کی حفاظت فرما. دشمن عزادار دشمن تشیع کو نیست و نابود فرما. خدا داد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بے جائے محمد و علیہ طاہرین ماتم حسین.